بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت فرمائی تو اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے، ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اعرابی سے، چلو مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، جو مانگنا چاہتے ہو آج تم مانگ لو۔ اللہ، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی سے، ان صحابی رسول سے اتنا فرمایا تو دیگر صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ تمام صحابہ اکرام ان کی قسمت پر رشک کرنے لگے، کیا خوب قسمت ہے، اور اپنے ذہنوں میں سوچنے لگے کہ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر انہیں دیا ہے تو لہٰذا اب یہ جنت مانگ لیں گے، میرے نبی سے یہ جنت مانگ لیں گے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں سفر پہ جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے، لہٰذا مجھے ایک اونٹ عطا فرما دے۔ کیا فرمایا؟ ایک اونٹ عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، تمہیں ہم نے اونٹ دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلو اور بھی کچھ مانگ لو۔ دوسرا موقع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو صحابہ سمجھے اب تو یہ جنت ہی مانگ لے گا، اب تو یہ جنت ہی مانگ لے گا، اللہ اکبر۔ تو ان صحابی رسول بڑے سیدھے تھے، بڑے پیارے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لمبا سفر ہے اور بالخصوص ریتیلا علاقہ ہے اور سفر میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں، آقا مجھے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر تو بیٹھ نہیں سکتا، آپ کجابہ بھی عطا فرما دیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم بڑے ہی سیدھے ہو، چلو ایک موقع تمہیں اور دیا جاتا ہے، اور بھی مانگ لو۔ صحابہ اکرام افسوس بھی کر رہے تھے اور ان کی قسمت پہ رشک بھی کر رہے تھے، یہ کیا قسمت ہے، میرے آقا نے تیسرا موقع دیا ہے۔ تو صحابی رسول کو زیادہ ہی سیدھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے اونٹ بھی عطا فرما دیا، کجابہ بھی عطا فرما دیا، آقا لمبا سفر ہے لہٰذا کھانے پینے کا سامان بھی عطا فرما دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم بڑے ہی سیدھے ہو، تم سے تو اچھی وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی، بنی اسرائیل کی بوڑھی ماں تھی، اللہ اکبر۔ جب صحابہ اکرام نے سنا تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی بوڑھی ماں تھی اور انہوں نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس راز سے پردہ اٹھا دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کر کے جب دریا پار کر رہے تھے تو فرمایا جب آپ نے نہر کو پار کر لیا تو اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا کہ اے موسیٰ، یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ میں لے کر کے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ میں لے کے جانا۔ تو اللہ کا جب حکم آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی آپ کے ساتھ میں تھے، آپ نے سب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضرت ہم تو نہیں جانتے،
کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ جانتا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہاں قبر مبارک ہے اور ہمیں اس کی رہنمائی فرما دے؟ حالانکہ رب چاہتا تو بتا دیتا، لیکن نہیں، کسی کو جنت دلوانا تھی۔ اللہ، تو کہا ہاں یہاں پر ایک بہت عمر دراز بوڑھی ماں رہتی ہیں جن کی کافی سال عمر ہو چکی ہے اور بہت زیادہ بوڑھی ہیں، لہٰذا انہیں ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک معلوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ان سے ملواؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ہمیں بتاؤ، ہمیں ان کی تابوت کو نکالنا ہے اور ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں ایسے نہیں بتاؤں گی، اجرت پڑے گی، اجرت اس میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم کیا اجرت لوگے، کیا اجرت لوگے؟ تو ان بوڑھی ماں نے کہا جنت میں جس محل کے اندر آپ رہیں گے آپ مجھے ضمانت دیں اسی محل کے اندر میں بھی رہوں گی۔ اللہ کیا مانگا، کیا مانگا، جنت ہی نہیں مانگی، صرف جنت ہی نہیں مانگی بلکہ جنت کے اندر وہ محل مانگا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تمہیں جنت عطا کر دیتے ہیں، تم جنت میں رہو، لیکن وہ محل وہ تو انبیاء اکرام کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو وہاں رکھنا ہے، اللہ نے انبیاء اکرام کے لیے وہ محل بنائے ہیں، لہٰذا ایسا ہے تمہیں چلو جنت عطا کر دیتے۔ کہا نہیں 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 نہیں، تو نہیں بتاؤں گی، تو میں جاتی ہوں واپس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رکو رکو، تم جنت میں کوئی عالی شان جگہ لے لو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام لے لو، لیکن وہ مقام تو تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخر کار بوڑھی ماں نے کہا نہیں میں بتاؤں گی تب ہی جب کہ آپ مجھے ضمانت دیں گے اس بات کی کہ لہٰذا آپ مجھے بھی اسی محل میں رکھیں گے جس میں آپ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا تو حضرت رب قدیر کی بارگاہ سے ندا آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیغام آیا کہ اے موسیٰ تم وعدہ کر لو ان سے، تم اس بوڑھی سے وعدہ کر لو، جنت دینا ہمارا کام ہے، جنت دینا وعدہ تم کر لو کہ ٹھیک ہے لیکن محل میں جگہ دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ۔ تو بوڑھی ماں نے پھر بتایا کہ فلاں جگہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے صحابی، میرے چہیتے صحابی، تم سے بہتر تو وہ بوڑھی ماں تھی۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ آفر دیا، 3 مرتبہ موقع دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام قسمت پر ناز کر